جب وہ آئے تو ظاہر ہے پھر ہم نے جو اپنی نارمل ایویلویشن ہوتی ہے، ایکس ریز ہوئے، اسکین ہوئے، ڈاکٹرز نے دیکھا، سرجن نے، آرتھوپیڈک سرجن نے، تو جو انجریز تھیں، جو گولیاں تھیں اور ان کے جو ٹکڑے تھے لگے مختلف جگہوں پہ، ایک اوپر ٹانگ پہ، دوسرا نیچے، اور ایک نے پھر ہڈی کو توڑا، تو وہ انجریز تھیں. اور وہ واقعی آپ نے درست کہا کہ ایسی ایسی جگہوں پہ تھی، خصوصاً جو تھائی میں تھی انجری، جو بڑی جو شریان گزرتی ہے اس کے قریب تھی. سرجیکل ٹیم پوری ساری ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. تو یہ تو کہنا کہ بالکل وہ مضحکہ خیز بات ہے. نہ صرف کہ گولیاں یا ان کے ٹکڑے تھے، بلکہ ایسی جگہوں پہ تھے جو پوٹینشلی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، بالکل قریب تھی. بڑی کورونا جو تھا اس کا وہ انفیکشن تھی. میں اتفاق سے انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر تھا. خان صاحب نے کہا بھئی اس میں تم نہیں ہماری ہیلپ کرو گے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی کریں گے. تو وہ میں اس صورت میں پہنچا. پھر وہ پوری منسٹری جو تھی وہ ایز اے پی ایم میں کام کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا شوکت خانم ہاسپٹل کے CEO ڈاکٹر فیصل سلطان کو. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ویلکم ٹو دی شو. اور ہمارے کو ہوسٹ مظہر بلاس صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے مظہر بلاس صاحب، بلاول صاحب، کہ ڈاکٹر فیصل سلطان تشریف لائے ہیں. اصل میں تو ان کا یہ تو ہے فوکس کہ مریض اور شوکت خانم ہسپتال، اور ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. اور اپنا کیوں نہیں ہوتے جی؟ وزارت چلائی ہے انہوں نے صحت کی، کیا خیبر وہ بھی یہی ایکسٹینشن ہی تھا، یہی ایکسٹینشن ہے نا، وہ بھی اسی کام کی. آپ یہ فرمائیں کہ سچی بات ہے، ایز پولیٹیکل اینالسٹ آبزرور، اور جس نے ایک لمبی عمر، خس جنی قدر نہ میری تے صاحب نو وڈیائیاں، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. تو میرے جیسا اللہ کے بھروسے پر جہاں پہنچنے والا شخص، میں نے جب ان کے اوپر خان صاحب کا وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جتنی دفعہ ہی میں وہ کہانی سنی ہے نا، تو مجھے سمجھ نہیں لگتا کہ کس چیز نے عمران خان کو اس صورتحال میں سے بچا کے لے آئی. کیونکہ بچنے والی کوئی بظاہر ہے، ادھر بچھاڑ آ گئی، ادھر آ گئی، یعنی سوائے موت کے رقص کے there was nothing left. اور he came out of that situation, he visited, یعنی he was brought to شوکت خانم لاہور فرام وزیر آباد. تو آپ چونکہ بہت ہی کلوزلی سارے کو، ایک تو بہت یہاں سے چول لوکاں دا اور گھٹیا مخالفاں دا، میں کی کہاں کہ جی کوئی ہم نے تو خود یعنی دیکھا ہے. تو آپ ان کے علاج، ان پر حملہ، اور اس کے بعد ابھی تک ان کو بعد میں بھی وہ پرابلم ہو گئی تھی جب یہ پہلی گرفتاری ہوئی تھی. تو اس کے اوپر کوئی لوگوں کو بتائے. بالکل جی. جب یہ ہوا تو اس وقت کچھ فیصلہ انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، کہ ان کو شوکت خانم لے آئیں. اور جب وہ آئے تو ظاہر ہے پھر ہم نے جو اپنی نارمل ایویلویشن ہوتی ہے، ایکس ریز ہوئے، اسکین ہوئے، ڈاکٹرز نے دیکھا، سرجن نے، آرتھوپیڈک سرجن نے، تو جو انجریز تھیں، جو گولیاں تھیں اور ان کے جو ٹکڑے تھے لگے مختلف جگہوں پہ، ایک اوپر ٹانگ پہ، دوسرا نیچے، اور ایک نے پھر ہڈی کو توڑا، تو وہ انجریز تھیں. اور وہ واقعی آپ نے درست کہا کہ ایسی ایسی جگہوں پہ تھی، خصوصاً جو تھائی میں تھی انجری، جو بڑی جو شریان گزرتی ہے اس کے قریب تھی. تو اس میں وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. کافی بلیڈنگ کر گئی تھی جی. تو فارچونیٹلی وہ ڈیل ہو گئیں، اور ایسے طریقے سے ہوئیں کہ کوئی اس کا لمبا نقصان، لانگ ٹرم نقصان بھی نہیں ہوا. ظاہر ہے ہڈی کو جوڑنے میں وقت لگتا ہے، اس نے ٹائم لیا، لیکن یہ انجریز واقعی ہی خطرناک تھیں. نہیں تو وہ تو بعد ڈاکٹر صاحب جو یہ بات تو آپ کی درست ہو گئی کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیا، لیکن مخالفین کا ایک پروپیگنڈا سامنے آتا رہا. کوئی کہتے تھے جی ایسے ہی پلستر چڑھایا ہوا ہے، ان کے سیاسی مخالفین. کوئی کہتے تھے جی کوئی گولی نہیں لگی. تو ان کو 4 تن بھی مار دینے، پھر دیکھ لو. تو ہمیں یہ تو بتا دیں کہ کتنی گولیاں تھیں. قوم ظاہر ہے سننا چاہتی ہے، آپ ان کے ڈاکٹر ہیں، آپ کی زبانی سننا چاہتی ہے کہ ویسے پلستر چڑھایا سی مخالفین. پاگل نے کہ جو اس طرح کریں گے. دیکھیں جی، ویسے پلستر تو بیوقوفانہ سی بات ہے بالکل، لیکن سچ یہ ہے کہ گولیاں، ملٹیپل گولیاں تھیں، اوپر بھی تھیں، نیچے بھی تھیں، دوسری طرف بھی تھیں.
تو اور جو نکالی جا سکتی تھیں یا جن کو نکالنا میڈیکلی ضروری تھا ان کو نکال دیا، بیچ میں کچھ تھوڑی سی رہ گئی، لیکن اسکین ہوئے ہیں، سرجری کے دوران ایک بندہ تھوڑی آپریٹ کرتا ہے، سرجیکل ٹیم پوری ساری ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں. تو یہ تو کہنا کہ بالکل ہی وہ مذاق خیز بات ہے. نہ صرف کہ گولیاں یا ان کے ٹکڑے تھے بلکہ ایسی جگہوں پہ تھے جو پوٹینشلی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، بالکل قریب تھی بڑی بلڈ ویسل کے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، گال تو پوری کر وہاں تو انہوں نے حوصلہ دکھایا لوگوں کے سامنے، لیکن جب ہسپتال میں آئے تو بلند حوصلہ تھے، بلند حوصلہ رہے یا ہسپتال میں سوچ میں پڑ گئے؟ کہ گیٹ آئی تھی پھر نہیں جی، بالکل وہ حوصلہ اسی طرح سے تھا جو آپ نے بھی دیکھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھا. ظاہر ہے انہوں نے پوچھا اب یہ کیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، آپریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہڈی کا کیا کرنا ہے. تو ظاہر ہے وہ جو ڈاکٹرز جو ٹریٹنگ ٹیم تھی، جو سرجن تھے، جو آرتھوپیڈک سرجن تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے سب سمجھایا. انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہوگا، اور میں کھڑا ہوا تھا پاس جب وہ سارا ان کو بریف کر رہے تھے. تو نہیں، حوصلہ بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے میڈیکلی کرے. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اور ٹرسٹ بہت ہے ادارے کے اوپر، شوکت خانم کے اوپر. تو جب وہ وہاں تھے تو ان کا خیال تھا کہ بھئی اب جو بہترین اویلیبل چیز ہوگی اس کے مطابق علاج ہوگا. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی، وہ تو اٹھ کے چل نہیں سکتے، تو یہ تو خان صاحب چل رہے تھے ماشاءاللہ سے، وہ کنٹینر سے گاڑی میں اٹھا کے ان کو بٹھایا. لیکن یہاں پہ عجیب طرح کا تبصر پھیلایا گیا خان صاحب کے متعلق. کوئی ویڈیو یا کوئی ایکسٹرا آپ کے پاس ہوگا موجود جو ہم پبلک کو دکھا سکیں کہ واقعی خان صاحب کو گولیاں لگی تھی؟ دیکھیے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا ایک، جس پہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تھی، تو وہ تمام ایکس ریز اس میں دکھائے گئے تھے، تو وہ بالکل موجود ہیں اور دکھائے بھی گئے. تو بات یہ کہ اب وہ آج کل شاید ایسے دور میں ہیں کہ سرے سے کسی بات کو رد کر دینا، سچ کو غلط کو سچ، ہم عجیب سوشل میڈیا کا یہ انٹرنیٹ کا دور ہے کہ ہم کسی چیز کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن دا فیکٹ از کہ میڈیکل انجری اس نیچر کی جو ہے نا اس کو فیک نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب BCO ٹریٹنگ ٹیم کے لوگ ہوں. تو وہ جو تھی تو تھی. نہیں، میرا مطلب ہے کہ ایک بندہ موت کے منہ سے واپس آیا اور اس کو ٹریٹمنٹ ہوا، اور وہ بعد میں بھی وہ یعنی پھر کر گئی تھی ایک پرابلم جو ہے، جب وہاں دینگا مشتی کر کے ان کو گھسیٹ کے لے گئے تھے ہائی کورٹ سے اسلام آباد سے. 2-3 دن بعد جب رہا ہو کے آئے ہیں تو ہی ڈیولپ دیٹ پرابلم ونس مور، یعنی اس میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، انفیکشن ہو گئی، کیا ہو گیا. تو اس کے بعد یہ گھٹیا پروپیگنڈے کی تو کوئی جواز نہیں ہے. دوسرا یہ کریں کہ یہ آپ نے باحیثیت ایک سیاستدان، ایک ایڈمنسٹریٹر، ایک پرائم منسٹر، آپ نے مختلف حیثیت ہو، ایک آپ سے وہ مطلب ہے آپ کی رائے کو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں ایز اے جنرل رول، یعنی تو آپ نے عمران خان کو ایک انسان کے طور پر، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، ایک پولیٹیشین کے طور پر، ایک ہیومن بینگ کے طور پر کیسا پایا؟ ٹھیک ہے جی، ہیومن بینگ سے شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ نرم دل کے آدمی ہیں، ان کو بلکہ کئی دفعہ مریض کو کبھی ٹور کرا رہا نا، کوئی آ رہا ہے گیسٹ ہے، وزٹر ہے کوئی، تو کمرے میں جاتے ہوئے ہمیشہ وہ کہتے تھے یار اب تھوڑا سا ان کا وہ دل ہو جاتا تھا کہ یار کتنا مریض جو ہے پریشان ہوگا یا کس مشکل میں تکلیف میں، تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. تو نرم دل ہیں، اور ظاہر ہے اس پروف اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ہسپتال انہوں نے بنایا، ماں کو تو علاج وہ کرا ہی سکتے تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کا دیکھا کہ یار وہ بھی مشکل میں ہیں، تو اسی سوچ، یہ اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ یہ تھا. بطور ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ جو ہم نے ان سے دیکھا، دیکھیے میں جب سے چیف ایگزیکٹو بنائی ہے، ایون اس سے پہلے سے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ان سے آپ بورڈ میٹنگ کے دوران کھل کے ڈس ایگری کریں، آپ ان کو کہیں نہیں ایسے نہیں ہیں، لیکن فیکٹس بتائیں، اپنے آرگومنٹس پیش کریں، وہ تسلی سے سنتے ہیں. ہمیں جتنے لوگ ہم اسپتال میں کام کرتے ہیں جن کا ان سے واسطہ تعلق رہا ہے، نہ کبھی ہمیں ان سے ڈر لگا یا خوف آیا کہ یہ آپ ڈس ایگری کریں گے تو کیا ہو جائے گا. اور ہم نے ان کو کئی باتوں پہ قائل بھی کیا، اور کئی باتوں پہ انہوں نے ہمیں قائل کیا، یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بطور چیئرمین آف دا بورڈ ہمیں فری ہینڈ دیا کہ تم لوگ جیسے بیسٹ سمجھتے ہو اس کو چلاؤ، لیکن جو اصول ہیں فری ٹریٹمنٹ کا، ایکسیس ٹو دا پور کا، کوالٹی کا، کینسر پہ فوکس کا، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ وائلیٹ نہیں وائلیٹ ہونی چاہیے، باقی اندر آپ کو فری ہینڈ. ڈاکٹر فیصل سلطان، کامیابی سے شوکت خانم چلانے کے بعد چلا رہے ہیں ابھی بھی آپ، خیبر پختونخوا میں محکمہ صحت میں خدمات انجام دی، پھر وفاق میں بھی دی،
تو پنڈی گھیپ کے اس نوجوان کے اندر سیاستدان نہیں جاگا؟ سیاسی عہدوں پہ رہے آپ. دیکھیں جی، سیاست یا سیاسی جو رجحان تو ہر انسان میں ہوتا ہی ہے، اور آپ دیکھتے ہو، سوچتے ہو، اپنے ملک کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہتے ہیں. لانگ بیفور خان صاحب ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہے، اور میرے گھر میں ہمیشہ بڑے کیا کہتے ہیں زوردار بحث و مباحثہ ہوتا تھا، پوائنٹس اور آرگیومنٹس، کوئی کسی حق میں، کبھی میری والدہ ایک سوچ میں، والد اور دوسرے، بہن بھائی آپس میں، فیملی میں، یہ ہمیشہ چلتی تھی. وہ تو تھی. میرا جو سیاسی عہدہ تھا جی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ مور بائی ایکسیڈنٹ تھا، ان دا سینس کہ وہ کرونا آیا. کرونا جو تھا اس کا وہ انفیکشن تھی. میں اتفاق سے انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر تھا. خان صاحب نے کہا بھئی اس میں تم نہیں ہماری ہیلپ کرو گے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی کریں گے. تو وہ میں اس صورت میں پہنچا. پھر وہ پوری منسٹری جو تھی وہ ایز اے پی ایم میں کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیز جو تھی میرے لیے آسان اس طرح سے تھی کہ میری فیلڈ کا کام تھا، مجھے بیکنگ حاصل تھی پرائم منسٹر کی، باقی ساری گورنمنٹ کی. NCOC تھا جہاں ہم سارے مل کے بیٹھ کے کام کرتے تھے. تو کوآرڈینیشن کے ساتھ بہت اچھا کام ہوا. اور مجھے اس کا، میں کئی دفعہ، اور یہ میں کثر نفسی سے نہیں کام لے رہا، میں یہ سچ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا بہت سارا کریڈٹ مجھے ملتا ہے. بٹ ایکچولی بہت بڑی کلیکٹیو ایفرٹ تھی، بہت بڑی. اب میرا تو چہرہ سامنے آ گیا نا، کیونکہ ہر روز میں میڈیا پہ بیٹھا جو بول رہا ہوتا تھا، ورنہ سچ میں اس کے پیچھے حکومت کے سارے محکمے، پروونس کے سارے محکمے، فوجی ادارے، میڈیا، ہیلتھ کے سارے ادارے، جس کا آپ نام لیں، سارے پروونسز ہم مل کے آپس میں، ایون جن پروونسز میں پولیٹیکل دوسری کرونا وائرس. جی سر، یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. بڑی اچھی بات آپ نے. ایک شعبے میں تو خان صاحب نے سوچ لیا کہ اسی شعبے کا ماہر آدمی لگایا جانا چاہیے، باقی شعبوں میں کیوں نہیں سوچا؟ تو وہ تو یہ ذمہ دار نہیں. اچھا ویسے نہیں، ان کو دماغ تو پڑھنے کا موقع ملا نا خان صاحب کا، ایک طویل عرصہ دوستی رہی. جو دماغ پڑھنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ریڈنگ دا مائنڈ والی بات، دیکھیے میں نے جو آج تک ہمیشہ ان سے بات سنی، وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمیشہ ایکسپرٹس پہ، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس پہ بھروسہ کرو، کیونکہ جو اس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کا مشورہ ضرور لیا کرو. بلیو می، ہمارے اپنے ادارے کے اندر، اور اپنے جب ہم اس میں تھے NCOC میں یا منسٹری آف ہیلتھ میں، تو جو ہماری ٹیکنیکل رائے تھی اس کو انہوں نے ہمیشہ رسپیکٹ کیا. جب میں نے کہا کہ بھئی اب اس وقت اوپر جا رہی ہے وبا، یا نیچے آ رہی ہے، یا یوں کرنا ہے، یا ویکسین ایسے کرنی ہے ویسے کرنی ہے، اس کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنی بطور پروفیشنل آپ کو اپنی رائے نڈر ہو کے اور ڈائریکٹلی بتانی ہوتی، یہ ضروری ہے. جی چوئی صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ایک تو کافی دیر سے 5 اگست 2023 سے عمران خان جیلوں میں، آپ کو معالجہ ان کے، کیونکہ آپ نے ان کو ٹریٹ کیا 1 سے زیادہ دفعہ، آپ لاسٹ ٹائم کب ملے ہیں اور ابھی کیوں نہیں مل رہے؟ ایک انہوں نے جیل میں تکلیف بھی ہوئی ہے. جی. نمبر 2، اگر ڈاکٹر فیصل سلطان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے 25-30 سال پیچھے جائے، تو ول یو گو بیک اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس، یا جو کیا ہے اس پر نو ریپینٹنس، نو ریگریٹس؟ ابھی چوہے صاحب ہم بیٹھے انفارملی کب لگائے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا کہ نو ریگریٹس. میں بھی آپ کو یہی کہوں گا، نو ریگریٹس. نہیں، ہم تو شکر گزار ہیں. بالکل، ہاں الحمدللہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں تو ابھی خان صاحب کی کب ملاقات؟ میری کو جی تقریباً 4 مہینے ہو گئے ملاقات، اس کے بعد نہیں ہو پائی. میرے خیال سے بیچ میں الیکشن گزری، کچھ تھوڑے باقی بھی مصروفیات رہی. وہ نہ بیماری نہ یا مریض نہ کی تعلق ہے. نہیں، شکر الحمدللہ اس وقت کوئی ایسی ہمیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں. لیکن میں جاتا رہا ہوں، پہلے بھی گیا ہوں. ڈاکٹر عاصم میرے کالیگ ہیں، 2 دفعہ وہ بھی گئے، ان کو بھی گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. اب پھر انشاءاللہ درخواست ہماری ڈلے گی. اب تو انشاءاللہ وہ ویسے ہی آ جائیں گے. اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو. صحت جی، جب اگین میں صحت کے بارے میں اپنی رائے تو اسی وقت اس حد تک ہی بتا سکتا ہوں جب آخری ملاقات ہوئی، جس وقت کئی مہینے ہو گئے. لیکن جو دیکھنے سننے میں آیا ہے، ان کی فیملی سے، ان کی ہمشیرہ سے بھی بات ہوئی، تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں اور فٹ ہیں. ظاہر ہے، اور جب چونکہ لوگ ان کو براہ راست نہیں دیکھ پاتے تھے، لوگ کئی دفعہ تشویش کا یا تھوڑی چیمہ گوئیوں کا وہ چیز شکار ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو وزٹ کر پائیں، تاکہ ہمیں بھی کانفیڈنس ہو اور ہم اس کے بارے میں بتا بھی سکیں، پھر ہماری بات لوگ سن بھی لیتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ کے آنے کا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی، مظہر اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.